السلام علیکم دوستوں، میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کی اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 12 اردو 100 مارکس VVI آبجیکٹیو کویسچن۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 4، جس کا نام ہے انشائیہ کیا ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے وزیر اعلیٰ۔ یاد رکھیں گے یہ جو ہے ایک مضمون ہے، کیا ہے؟ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کے اس سیشن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سیشن کے ساتھ جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہترین سے بہترین کر سکے اور بورڈ ایگزام میں جو ہے بہترین مارکس لا سکے۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کی اس کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے دوستوں چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1980 عیسوی میں، 1982 عیسوی میں، 1885 عیسوی میں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی۔ کیا ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر ڈی؟ بالکل ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا، ان میں سے کوئی نہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 2 کیا کہتا ہے کہ ان میں سے کون سی تصنیف وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے؟ آپشن اے ہے نقد نگاہ، آپشن بی ہے تخلیقی عمل، آپشن سی ہے تنقید و احتساب، آپشن ڈی ہے نئے تناظر۔ تو سوال نمبر 2 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے جو ہے نقد نگاہ، یہ وزیر اعلیٰ کی تصنیف نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت کب قائم ہوئی؟ آپشن اے ہے 1945 عیسوی، آپشن بی ہے 1946 عیسوی، آپشن سی ہے 1947 عیسوی، آپشن ڈی ہے 1948 عیسوی۔ تو سوال نمبر 3 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر سی آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا 1947 عیسوی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں ہے؟ آپشن اے ہے افسانہ نگار، آپشن بی ہے انشائیہ نگار، آپشن سی ہے ناول نگار، آپشن ڈی ہے سماع نگار۔ تو سوال نمبر 4 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جو یہ ہے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو تھے انشائیہ نگار بھی تھے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہے؟ انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہے؟ جدت طرازی، طنز و مزاح، سادگی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو سوال نمبر 5 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا، جدت طرازی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 6 کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آپشن اے ہے ہندوستان، آپشن بی ہے پاکستان، آپشن سی ہے بنگلہ دیش، آپشن ڈی ہے افغانستان۔ تو سوال نمبر 6 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا، پاکستان۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے ہے انشائیہ، آپشن بی ہے افسانہ، آپشن سی ہے ناول، آپشن ڈی ہے خاکہ۔ تو یاد رکھیں گے وزیر اعلیٰ کا جو تعلق ہے وہ ہے آپشن نمبر اے سے، کیا؟ انشائیہ سے۔ آپ کا آپشن نمبر اے بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 8 کہتا ہے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے کے مصنف کون ہے؟ یعنی یہ جو آپ کی کتاب میں انشائیہ ہے، انشائیہ کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے جو کہ میں نے شروع میں بتا دیا۔ تو یہ جو مضمون ہے چیپٹر 4، اس کے رائٹر کا نام پوچھ رہا ہوں، مصنف کا نام۔ آپشن اے ہے وزیر اعلیٰ، آپشن بی ہے رشید احمد صدیقی، آپشن سی ہے پطرش بخاری، آپشن ڈی ہے فرحت اللہ بیگ۔ تو سوال نمبر 8 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا وزیر اعلیٰ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 9 کہتا ہے کہ انشائیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انشائیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ناول کی ایک قسم ہے، مضمون کی ایک قسم ہے، افسانہ کی ایک قسم ہے، یا داستان کی ایک قسم ہے؟ تو جو انشائیہ ہے وہ ایک مضمون کی ایک قسم ہے۔ کس کی؟ مضمون کی ایک قسم ہے۔ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ آپشن اے ہے شعری صنف، آپشن بی ہے نثری صنف،
آپشن سی ہے دونوں، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 10 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ ایک نثری صنف ہے، یہاں پر جو نثری ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، نثری جو کہ سے لکھا تھا، یاد رکھیے گا، کیا نثری صنف ہے نہ کہ نشری صنف ہے، لیکن آپ کا آپشن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 11 کیا ہے کہ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم و تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپشن اے ہے علمی مضمون، آپشن بی ہے تنقیدی مضمون، آپشن سی ہے ظریفانہ مضمون، آپشن ڈی ہے تنزیہ مضمون۔ تو سوال نمبر 11 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا تنقیدی مضمون، یعنی تنقیدی کا مطلب ہی ہوتا ہے جانچ پرکھ کرنا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 12 کیا ہے؟ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے یعنی الگ کرتی ہے؟ آپشن اے ہے جدت، آپشن بی ہے اختصار، آپشن سی ہے غیر رسمی طریقہ کار، آپشن ڈی ہے شگفتہ موڑ۔ تو سوال نمبر 12 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا غیر رسمی طریقہ کار جو ہے انشائیہ کو دیگر اصناف ادب سے اسے ممیز کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 13 کیا کہتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپشن اے ہے اشاریہ کیا ہے، آپشن بی ہے انشائیہ کیا ہے، آپشن سی ہے تنقید کیا ہے، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 13 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ انشائیہ کیا ہے یہ والا مضمون جو ہے وزیر اعلیٰ کا ہمارے کتاب میں یعنی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 14 کیا ہے؟ انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ آپشن اے ہے موافق حالات، آپشن بی ہے علم کی گہرائی، آپشن سی ہے شگفتہ موڑ، آپشن ڈی ہے ناخوشگوار حالات۔ تو سوال نمبر 14 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا آپشن نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا؟ شگفتہ موڑ کی پیداوار ہے، یعنی انشائیہ جو ہے وہ قدم قدم پر اپنے موضوع کو بدلتے رہتا ہے، کیونکہ انشائیہ کا معنی ہی ہوتا ہے بات سے بات پیدا کرنا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 15 کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں؟ تو سوال نمبر 15 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا آپشن نمبر بی پاکستان میں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 16 کیا کہتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1922، آپشن بی ہے 1921، آپشن سی ہے 1924، آپشن ڈی ہے 1925۔ تو سوال نمبر 16 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے اب آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا، 1922 عیسوی میں جو ہے وزیر اعلیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 17 کیا ہے کہ اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے احمد جمال پاشا، آپشن بی ہے وزیر اعلیٰ، آپشن سی ہے حالی، آپشن ڈی ہے کلیم الدین احمد۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اردو شاعری کا مزاح ہے اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ۔ کون وزیر اعلیٰ؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 18 کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے چوری سے یاری تک، آپشن بی ہے انشائیہ اور انشائیے، آپشن سی ہے بلائے حسن، آپشن ڈی ہے چند انشائیے۔ تو سوال نمبر 18 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ کیا چوری سے یاری تک جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر اے آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 19 کیا کہتا ہے کہ انشائی کی ایک اضافی خوبی کیا ہے، یعنی انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ آپشن اے ہے ماحول، آپشن بی ہے طنز و مزاح، آپشن سی ہے انداز بیان، آپشن ڈی ہے حالات۔ تو سوال نمبر 19 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ طنز و مزاح جو ہے انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 20 کیا کہتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے کسی ایک تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام لکھیے۔ آپشن اے ہے نئے تناظر، آپشن بی ہے اردو شاعری پر ایک نظر، آپشن سی ہے تنقیدی زاویے، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 20 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا نئے تناظر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 21 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 21 ہے کہ انشائیہ نگار، یہاں پر خالی جگہ کو بھرنا ہے، طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ آپشن اے ہے رسمی، آپشن بی ہے غیر رسمی، آپشن سی ہے غمگین، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی جو ہے آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا کہ انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 23 کیا کہتا ہے؟ ایک پنتھ دو کام، ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا کیا مطلب ہے؟ تو سوال نمبر 23 کا دیکھیں آپشن اے ہے کسی بات پر اڑ جانا، آپشن بی ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا، آپشن سی ہے ضرورت سے زیادہ ملنا، آپشن ڈی ہے شرمندہ ہونا۔ تو سوال نمبر 23 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر
24 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 24 کیا کہتا ہے کہ نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے ہے مختصر ٹھہراؤ، آپشن بی ہے طویل ٹھہراؤ، آپشن سی ہے رابطہ، آپشن ڈی ہے ختمہ۔ تو سوال نمبر 24 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا کیا؟ طویل ٹھہراؤ۔ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے طویل ٹھہراؤ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 25 کیا کہتا ہے؟ ظلمت کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت ایک ورڈ ہے، اس کی ضد کیا ہوگی؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، کیا؟ الٹا، یعنی ولوم شبد کیا ہوگا؟ اس کو ہم الٹا شبد کہتے ہیں، ولوم شبد ہندی میں کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 25 دیکھیں کیا ہے کہ ظلمت کی ضد کیا ہوگی؟ تو سوال نمبر 25 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا نور۔ دیکھیں آپشن اے تاریکی، آپشن بی ہے نور، آپشن سی ہے اندھیرا، آپشن ڈی ہے روشن۔ تو یہاں پہ جو ظلمت ہے، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کا جو ولوم ہوتا ہے، ازداد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اجالا۔ تو یہاں اندھیرا نہ دے کے ظلمت دیا ہے تو ہم اجالا نہ دے کر کے اس کی کیا دیں گے؟ نور دیں گے۔ آپشن بی جو ہے آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا آنسر، آپشن بی نور۔ ظلمت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ نور ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 26 کیا ہے کہ انجم کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے سورج، آپشن بی ہے چاند، آپشن سی ہے ستارہ، آپشن ڈی ہے کہکشاں۔ تو سوال نمبر 26 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا بالکل رائٹ آنسر، ستارہ۔ انجم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ستارہ۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 27 کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 27 ہے کہ مدح کے معنی کیا ہے؟ مدح کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے تعریف، آپشن بی ہے تنقیص، آپشن سی ہے شکایت، آپشن ڈی ہے بخالت۔ تو سوال نمبر 27 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا تعریف۔ مدح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو تعریف ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 28 کیا ہے کہ تشبیب کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ آپشن اے ہے مثنوی، آپشن بی ہے مرثیہ، آپشن سی ہے قصیدہ، آپشن ڈی ہے رباعی۔ تو سوال نمبر 28 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدہ۔ یہ جو تشبیب ہے وہ قصیدہ کا ہی ایک اجزا ہے، کیا ہے؟ ایک اجزا ہے، یاد رکھیے گا اجزا ہے۔ تو یہ جو تشبیب ہے وہ قصیدہ کا جو ہے ایک اجزا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 29 کیا ہے کہ خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے نعت، آپشن بی ہے حمد، آپشن سی ہے منقبت، آپشن ڈی ہے قصیدہ۔ تو سوال نمبر 29 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں، اور رسول کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں، اور اولیاء کرام کی تعریف میں، خلفائے راشدین کی تعریف میں، بزرگان دین کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے ہم منقبت کہتے ہیں، اور جس میں بادشاہ وقت کی تعریف کی جائے یا کسی بھی شخص کے اوصاف بیان کیے جائیں اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 29 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی حمد۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 30 کیا کہتا ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو کیا کہلائے گا؟ آپشن اے ہے مطلع، آپشن بی ہے حسن مطلع، آپشن سی ہے منعی مقطع، آپشن ڈی ہے بند۔ تو سوال نمبر 30 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا مقطع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے، اور غزل کا پہلا شعر، کیا؟ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے جو ہے قافیہ اور ردیف میں یکسانیت رکھتا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا مطلع کہلاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 31 کیا ہے؟ سوال نمبر 31 کہتا ہے کہ درجہ ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ درجہ ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ مصغر، اسم مصغر کا مطلب ہوتا ہے جس سے چھوٹائی معلوم ہو، چھوٹائی۔ ایک ہوتا ہے اسم مصغر، ایک ہوتا ہے اسم مکبر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپشن اے ہے پہاڑ، آپشن بی ہے باغ، آپشن سی ہے باغیچہ، آپشن ڈی ہے گلستان۔ تو سوال نمبر 31 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا باغیچہ، کیونکہ اس میں مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ یہاں پر جو یہ باغیچہ ہے وہ باغ کی تلنا میں چھوٹا ہے، لیکن پہاڑ، باغ اور گلستان جو ہے بڑا ہے، تو یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ آپ کے اس میں مکبر کہلائیں گے، لیکن یہ جو باغیچہ ہے وہ آپ کا اس میں مصغر کہلائے گا۔ تو آپ کا جو ہے سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا آپشن نمبر سی جو ہے بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف دیکھیں سوال نمبر 32 کیا ہے؟ سوال نمبر 32 ہے کہ حکم کی جمع کیا ہے؟ حکم کی جمع کیا ہے؟ آپشن اے ہے حاکم، آپشن بی ہے احکام، آپشن سی ہے محکوم، آپشن ڈی ہے حکیم۔ تو سوال نمبر 32 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی جو ہے آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا احکام۔ تو میرے عزیزوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نیچے جو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے جو ہے مجھے حوصلہ ملتا ہے، ورنہ پھر مجھے حوصلہ نہیں مل پائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے آپ اسی طرح سے اگر اپنی تیاری کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور 2025 کے بورڈ ایگزام میں اردو سبجیکٹ میں 95+ لانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔